السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں احمد حسن زئی۔ میری آج کی ویڈیو بھی گزشتہ سے پیوستہ ہے، یعنی الحاد سے ریلیٹڈ ہے۔ اپنے ٹاپک پر گفتگو کرنے سے پہلے میں ایک اصول بیان کرنا چاہتا ہوں، جس پہ بعد میں جا کر میں گفتگو کروں گا، یعنی تھوڑی تشریح وغیرہ کروں گا اس حوالے سے۔ وہ یہ ہے کہ جو ہمارا ہماری جو کائنات ہے، جو ہمارا نظام ہے، یعنی جس کائنات میں ہم موجود ہے، یہ انتہائی محکم ہے، اس میں تخلف ممکن نہیں۔ یعنی کائنات کا نظام انتہائی محکم ہے، اس میں تخلف ممکن نہیں۔ یہ ایک شروع میں ایک قانون میں بیان کرتا ہوں، ایک اصول بیان کرتا ہوں، جس پہ جا کر میں بعد میں مزید گفتگو کروں گا۔ یہاں پہ ہماری اس کائنات میں خصوصاً کرۂ ارض پر جب ہم آباد ہیں، تو یہاں پہ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ کہ یہاں پہ خودکار نظام ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا خود بخود بنی ہے۔ یہ نظریہ یکسر غلط ہے، کیونکہ یہ مشاہدے کے خلاف ہے۔ مثلاً اس پر میں مزید اگر روشنی ڈالوں، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ اگر پاکستان سے باہر کسی ملک یا کنٹری کا ٹریول کرنا چاہے، سفر کرنا چاہے، تو ایسا پاسبل نہیں ہے، ممکن نہیں ہے کہ بندہ ایئرپورٹ چلا جائے اور ایک خودکار نظام کے تحت جو ہے فائبر، لوہا، تانبا وغیرہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ایروپلین میں درکار ہوتی ہے، یعنی ہوائی جہاز میں، وہ خود بخود وہی مٹیریل اپنی مادوں سے کٹ کر اور وہ ایک جہاز کی، ہوائی جہاز کی شکل اختیار کرے اور اس میں بندہ سوار ہو کے باہر کسی ملک کا سفر کرے۔ اسی طرح ایک بندہ اگر ایکسپورٹ یا امپورٹ کا کاروبار ہے ان کا، تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک بندہ سمندر کے کنارے چلا جائے اور وہاں پر ایک خودکار نظام کے تحت جو ہے لکڑی، فائبر اور لوہا وغیرہ کٹ کر ایک شپ کی صورت اختیار کرے، جس میں بندہ اپنا مال وغیرہ باہر بھیجنا چاہیں یا باہر سے منگوانا چاہیں۔ ایسا ممکن نہیں ہے، بلکہ کسی انسانی سوچ، فکر، کوشش کے نتیجے میں یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں، اور ان چیزوں میں جو مٹیریل استعمال ہوتا ہے وہ خود بخود اپنے مادوں سے کٹتا نہیں ہے اور شپ یا ایروپلین کی شکل اختیار نہیں کرتا، بلکہ ایک انسانی کوشش، سوچ، فکر کے نتیجے میں یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی جانور اچانک خود سے وہ نمودار نہیں ہوتا، یا کوئی بھی انسان اچانک سے خود نمودار نہیں ہوتا، بلکہ نر اور مادے کا ملاپ ہوتا ہے۔ جانداروں میں یہ ایک سیکس کا قانون ہے کہ ایک نر جاندار اور ایک مادہ جاندار جب وہ دونوں آپس میں ملے، صرف ملاپ ضروری نہیں ہے، بلکہ سیکس کے قانون کے تحت ان کے دونوں کے جسم سے ایک خاص مادے کا ظہور اور خروج ضروری ہے۔ اور پھر صرف یہ کافی نہیں، بلکہ وہ دونوں مادے جب آپس میں مل جائیں تو ایک تیسری وجود جو ہے، ایک تیسری شکل جو ہے وہ تشکیل پاتی ہے، اور ایک تیسرا وجود جو ہے وہ موجود ہوتا ہے۔ اگر دو مادے آپس میں نہ ملے اور ان سے مادے کا اخراج نہ ہو اور وہ مادے میں آپس میں ٹکرائے نہیں، تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی دوسرا جاندار یا کوئی انسان وجود میں آ سکے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ خودکار نظام کا جو نظریہ ہے یا سوچ ہے یا فکر ہے، یہ اکثر ہمارے مشاہدے کے خلاف ہے، بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ چیزیں تب وجود میں آتی ہے کہ جب انسان کی صورت میں ایک ہستی سوچ، فکر، کوشش کرے تو اس سے جا کر چیزیں بنتی ہے۔ وہ چیزیں، ان کا جو مٹیریل ہے وہ اپنے مادوں سے کٹتے ہیں اور ایک خاص شکل صورت اختیار کرتے ہیں۔ تو اگر یہ کسی زندہ ہستی انسان کی صورت میں اس کے بغیر ممکن نہیں ہے، تو پوری کائنات وہ خود بخود کیسے وجود میں آئی؟ ایک بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار یہ جو آپ مثالیں پیش کرتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ انسان یا جتنے بھی جاندار ہیں وہ اس کائنات کا حصہ ہے، لیکن کل کائنات نہیں ہے۔ یا مثال کے طور پر جتنی بھی چیزیں ایروپلین، یعنی آل مشینری آپ لے لیں یا آل تعمیرات لے لیں، اس میں جو مٹیریل ہے وہ کائنات میں سے ایک خاص حصہ ہے۔ پوری کائنات کے متعلق آپ کا یہ رزلٹ نکالنا، یہ خالص جو سائنٹیفک جو اصول ہے، سائنٹیفک فیکٹ ہے، اس کے یہ خلاف ہے۔ کیونکہ سائنسی اصولوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ سائنسی جو ہے نا، وہ سائنٹیفک فیکٹ وہ یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کے کل پر آپ تجربہ کریں، یعنی اس کے اجزاء تمام کل پر، یعنی اجزاء پر کرتے کرتے یا افراد ہو،
اس پر کرتے کرتے آپ کل پر تجربہ کریں اور بار بار ایک ہی رزلٹ آئے تو تب جا کر یہ سائنٹیفک فیکٹ بنتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو اصول ہے یہ اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن یہ خصوصاً ریاضیات میں یہ صحیح ہے یا ان مجموعوں میں صحیح ہے کہ اگر ان کے کل پر تجربہ ممکن ہو، لیکن وہ چیزیں جن کے کل پر تجربہ ممکن نہ ہو تو ان مجموعوں پر یہ قوانین جو ہے، یہ اصول یا یہ قانون، یہ صرف یہ نہیں کہ یہ غلط ہے اس حوالے سے، بلکہ یہ غیر حقیقت ہے۔ میں اس حوالے سے مزید وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں موت برحق ہے، یہ سائنسدان غیر سائنسدان سب مانتے ہیں۔ اب یہ ہم کیوں کہتے ہیں، یہ اصول ہم کیوں قائم کرتے ہیں کہ موت برحق ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں لوگ مرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں جانور مرتے ہیں۔ کیا ہم نے ازل سے ابد تک، ازل سے مراد یہ ہے کہ جب سے جاندار وجود میں آئے، اور ابد سے مراد یعنی تا قیامت، کیا ہم نے تمام جانداروں کو دیکھا ہے، ان کا مشاہدہ کیا ہے مرتے ہوئے، اور ان پر یہ تجربہ کیا ہے؟ نہیں، بلکہ ہم صرف اپنے زمانے میں جتنے بھی انسان مرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی موت برحق ہے، جاندار مرتے ہیں ہم کہتے ہیں موت برحق ہے۔ اب یہ تو افراد ہے، افراد پر تجربہ کر کے ہم کل پر حکم لگاتے ہیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ تب یہ اصول صحیح ہوگا کہ جب ہم کل پر تجربہ کریں گے تو سر ایسا ناممکن ہے، اور جو چیز ناممکن ہو وہ غیر حقیقت ہے، اور جو غیر حقیقت ہو تو جو چیز خود غیر حقیقت ہو تو وہ کسی حقیقت کے لیے یعنی دلیل نہیں بن سکتی وہ چیز۔ تو لہذا ان چیزوں میں، ان مجموعوں میں کہ جس کا کل پر احاطہ کرنا انسان کے لیے ناممکن ہو، تو وہاں پر جو قوانین ہیں وہ عمومی مشاہدے پر لیے جاتے ہیں، بنائے جاتے ہیں، اخذ کیے جاتے ہیں، اور یہ جاری و ساری ہے، سائنسدانوں نے ایسا کیا ہے۔ مثال کے طور پر نیوٹن نے گریویٹی کا جو نظریہ قائم کیا ہے، یا آئنسٹائن نے، یعنی تشریح کے طور پر انہوں نے چیزوں کو دیکھا ہے کہ کوئی بھی اجسام، وزنی چیزیں وہ اوپر سے گرتی ہے۔ کیا انہوں نے اب ازل سے ابد تک تمام چیزوں کو گرتے ہوئے دیکھا تھا؟ قطعاً نہیں۔ یا ایک سائنٹسٹ نے انسان کے وجود میں خون کے گردش کا جو نظریہ قائم کیا تھا، اور یہ سائنٹیفک فیکٹ ہے، بالکل صحیح ہے کہ انسان کے وجود میں جو ہے خون، یعنی انسان کے وجود میں خون گردش کرتا ہے رگوں میں۔ اب کیا اس سائنسدان نے تمام جو انسان ہے، مطلب ازل سے ابد تک تمام انسانوں کو دیکھا تھا کہ ان کے خون میں، ان کی جسم میں خون جو ہے وہ رگوں میں دوڑتا ہے اور گردش کرتا ہے؟ نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے زمانے کے انسانوں میں یہ مشاہدہ کیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے، یہ قانون ہے۔ کیا ہم نے ازل سے ابد تک تمام آگ پر ہم نے یہ تجربہ یا مشاہدہ کیا ہے یا تجربہ کیا ہے کہ ہر آگ جو ہے وہ جلاتی ہے؟ لیکن یہ قوانین کہ موت برحق ہے، افراد کو دیکھ کر ہم کل پر حکم لگاتے ہیں۔ خون کے گردش کا مسئلہ ہم افراد کو دیکھ کر کل پر حکم لگاتے ہیں۔ اس طرح ہم آگ کو دیکھتے ہیں، جز کو دیکھ کر ہم کل پر حکم لگاتے ہیں۔ یہ قوانین درست ہے، یہ بالکل درست ہے، عین فطرت ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہتے ہیں کہ اب ان کے تمام اجزاء پر، یعنی کل پر تجربے کے بعد اگر یہ رزلٹ ایک ہی آئے تو تب یہ قانون صحیح ہوگا، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بندہ خود غلط ہے، کیونکہ یہ قوانین مانے جاتے ہیں، ایک حقیقت ہے، تسلیم کرتے ہیں، چاہے سائنسدان ہو یا غیر سائنسدان ہو، اور اس پر یقین کرتے ہیں، اور یہ افراد پر مشاہدہ ہے۔ تو یہ جو قانون ہے یہ بالکل پرفیکٹ ہے، اور یہ 100% درست ہے، یہ عین قانون قدرت یا عین قانون فطرت ہے۔ وہ اس حوالے سے جو شروع میں نے اصول بیان کیا تھا وہ یہ کہ کائنات کا نظام انتہائی محکم ہے، اس میں تخلف ممکن نہیں۔ مطلب کیا ہے کہ جس طرح ہم اپنے زمانے کے انسانوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ موت برحق ہے، اب اگر تمام بنی نوع انسان کے اوپر ازل سے ابد تک اگر آپ تجربہ کریں گے، سیم یہی رزلٹ نکلے گا۔ اسی طرح کیونکہ بنانے والے نے ایسا نظام، محکم نظام بنایا ہے کہ اس میں اگر آپ یعنی کسی چیز کے افراد پر آپ مشاہدہ اور تجربہ کرتے ہیں کسی چیز کے حوالے سے، تو اگر وہی مشاہدہ آپ کل پر کریں گے تو سیم یہی رزلٹ نکلے گا، اس میں تخلف یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا اور ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر
جو خون کے گردش کا مسئلہ ہے، اگر آپ یہ تمام انسانوں پر، بنی نوع جو انسان ہے، اگر یعنی انسانوں کے تمام نوع پر آپ یہ تجربہ کرنا چاہیں تو سیم یہی رزلٹ نکلے گا. اسی طرح آگ ہے وغیرہ وغیرہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قانون ہے سائنٹیفک فیکٹ کے لیے کہ چیز کے کل پر تجربہ اور یعنی مشاہدہ اور تجربہ کرنے کے بعد اگر بار بار ایک رزلٹ آئے گا تو تب جا کر وہ سائنٹیفک فیکٹ بنے گا. یہ قانون ہر چیز کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ان چیزوں کے لیے ہے کہ جو چیزیں انسان کے طاقت میں اور ان کے دائرۂ اختیار میں داخل ہے. جو چیزیں ان کی طاقت سے باہر ہو تو وہاں پر قوانین جو ہے وہ عمومی مشاہدے پر بنائے جائیں گے اور بنائے جاتے ہیں، اور یہ بالکل 100% پرفیکٹ ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا. تو اس حوالے سے جو آج کا ٹاپک ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح ہم کائنات کے اجزاء، مثال کے طور پر جانداروں یا بے جانوں میں جو مشاہدہ کرتے ہیں کہ یہاں پہ چیزیں خود بخود نہیں بنتی، تو ظاہر بات ہے کہ یہی چیزیں اس کائنات میں خصوصاً ہم جس کرۂ ارض پر آبادی اس کا جز ہے. تو اگر اس کا جز ہے، اگر ان اجزاء میں یہ خود بخود بننے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ اس زمین کا حصہ ہے. تو زمین میں بھی یہ صلاحیت موجود نہیں ہے کہ وہ خود بخود بنے. اگر اس میں نہیں ہے تو ایک سیارہ ہے دوسرے سیاروں کی طرح. تو اگر اس میں وہ چیز نہیں ہے تو باقی سیاروں میں بھی چونکہ یہ انہی کی طرح سیارہ ہے تو ان میں بھی یہ خود بخود بننے کی صلاحیت نہیں ہوگی. اس طرح کرتے کرتے تمام کائنات کے متعلق یہ قانون لاگو ہوگا. تو آخر میں رزلٹ یہی نکلے گا کہ بھائی یہ کائنات خود بخود بنی نہیں ہے. اگر یہ خود بخود بننے کی صلاحیت اس میں ہوتی تو باقی یہ جو چیزیں ہیں اس کائنات کا حصہ ہے تو وہ بھی خود بخود آگے جا کے ایک خاص شکل صورت اختیار کرتی اور وہ خود بنتی. لیکن اگر ان میں یہ خصوصیت نہیں ہے تو لہذا چونکہ وہ کائنات کا حصہ ہے تو پوری کائنات میں بھی یہ خصوصیت موجود نہیں ہے. تو اگر ان چیزوں کے لیے ایک زندہ ہستی انسان کی صورت میں موجود ہونا ضروری ہے تو پوری کائنات کے لیے بھی ایک زندہ ہستی خالق کی صورت میں موجود ہونا ضروری ہے اور ہے. یہ اب تک کی گزارشات ہے اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اگر میری باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہے اور آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں تو یہ دعوت فکر ہے. ظاہر بات ہے کہ ہدایت دینے والی ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. دلوں کے مالک وہی ہے، خالق وہی ہے، ہم صرف دعوت دے سکتے ہیں. تو لہذا دعوت فکر کے نام سے میرا یوٹیوب پر چینل ہے، آپ اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ اس چینل پر جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوں تو آپ تک ضرور پہنچے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.